ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ مزار پر جا کر قبر کو سجدہ کرنا، یہ محل نظر ہے، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہی کسی کو جھکا ہوا دیکھا، اب وہ چاہے چوکھٹ ہی چوم رہا ہو، بولتے ہیں مشرک ہو گیا کیونکہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو خالی چوکھٹ چومنے والے کو کہ جھکا ہوا سر دیکھا تو فوراً ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ تو موٹر مکینک جیسی انجن کے سامنے جھکے گا، آپ بولیں گے جو سجدہ کر دیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی وہ کیسے کافر ہو گیا؟ وہ تو گاڑی کو دیکھنے کے لیے جھکا ہے۔ تو خالی جھکنا تو یہ سجدے کی تعریف میں داخل نہیں ہے نا، نیت بھی تو درکار ہے۔ تو اس لیے اب یہ مطلب دم شرک کا فتویٰ جاری کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی سجدہ کر رہا ہو تو اب بھی فوراً کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، اس میں تفصیل ہے۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عظیم سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن سے ثابت۔ وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا۔ تو اگر کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کے سامنے جھکے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اس کا شرعاً حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ یہ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا تو انسان کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا واقعی سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہاں پر پہلے تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت، اس کے بعد ہی حکم لگا سکتے ہیں نا۔ اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، گناہگار، اور اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو یہ کافر و مشرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی پہلے نیت کا جاننا ضروری ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلاشن کوف ہے اور اس سے کفر اور شرک کے فتوے گولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر یہ فتویٰ جاری کرنا بھی ہے، یہاں پر اس کلاشن کوف کو چلانا بھی ہے کہ نہیں چلانا۔ فوراً جو جھکا نظر آیا جی کافر و مشرک ہو گیا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمان کو فوراً ہم کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، آپ اسے نیت دریافت کریں کہ کس نیت سے آپ کر رہے تھے۔ اگر وہ کہتا ہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا تھا تو اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ صاحب مزار کو ہماری شریعت میں یا زندہ آدمی کو ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، آپ ایسا نہ کریں، محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو پھر وہ کافر و مشرک ہے، پھر بھی ہم اس کو محبت سے پیار سے سمجھا کر اس کو تجدید ایمان کروائیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور شیطان کے چنگل سے بچے۔ اب بلا اس کی نیت دریافت کیے فوراً اس کو کافر و مشرک کہہ دینا یہ غلط ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ جی میں تو بس نیت نہیں پوچھتا ہوں، جو ایسا جھکا ہوا نظر آئے گا اس کو کافر